بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 596 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 112 اور 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنائی، لکل نبیین، ہر نبی کے، عدوًا، دشمن، شیاطین الانس والجن، شیطان انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، یوحی بعضهم، ڈالتا ہے ان کا ایک، الی بعض، دوسرے کی طرف، زخرف القول، ملمع کی ہوئی بات، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے۔ ولو شاء ربک، اور اگر چاہتا آپ کا رب، ما فعلوہ، وہ یہ کام نہ کرتے، فذرہم، چنانچہ آپ ان کو چھوڑیے، وما یفترون، اور جو وہ افطرا باندھتے ہیں، ولیتصغیٰ، اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ، اس کی طرف، افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل جو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بالآخرہ، آخرت پر، ولیرضوہ، تاکہ وہ راضی ہوں اس جھوٹ سے، ولیقترفوا، اور تاکہ کرتے رہیں برے کام، ما ہم مقترفون، جو وہ کر رہے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں طمع کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں، اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا۔ دوسری بات، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ۔ تیسری بات، جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے ہیں۔ چوتھی بات، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ پانچویں بات، لہذا ان کو اپنی افترا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ چھٹویں بات، وہ انبیاء کے دشمن چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں۔ ساتویں بات، وہ ان میں مگن رہیں۔ آٹھویں بات، ساری وہ حرکتیں جو وہ کرنے والے تھے۔ حاضرین و ناظرین، مکے کے مشرکین اس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے جب آپ نے توحید، رسالت اور آخرت پر مبنی دین حق ان کے سامنے پیش فرمایا۔ اسی دشمنی کے نتیجے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین مکہ نے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں۔ ظاہر ہے کہ ان اذیتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور افسوس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ مکے کے مشرکین کا آپ کے ساتھ دشمنی کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔
ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے کہ کسی نبی کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ دشمنوں کی دشمنی رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن نمرود وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی سنت بتلائی، اپنا طریقہ بتلایا، اپنا نظام بتلایا کہ ہماری سنت اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ جنات اور انسانوں میں سے شیطان قسم کے لوگوں کو ہم نبیوں کا دشمن بناتے ہیں۔ اے پیغمبر، جس طرح آپ کے لیے ہم نے مکے کے ان سرغنوں کو دشمن بنا دیا جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ سے عناد اور بغض رکھتے ہیں اور آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کے بھی دشمن بنائے تھے۔ اس لیے آپ ان مشرکین کی دشمنی سے غمگین نہ ہوں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم ہر نبی کا دشمن مجرمین میں سے بنا دیتے ہیں۔ پیغمبر، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح کا پیغام آپ لے کر آئے ہیں، ایسا پیغام دنیا میں جو بھی لے کر آیا اس کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کیا گیا۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو اس دنیا میں دعوت دین کا کام لے کر اٹھتا ہے۔ لوگ اس کی مخالفت ضرور کرتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کا سلوک ضرور کرتے ہیں۔ ہم بھارت کے مسلمان جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہم دعوت دین کے اس میدان میں عملاً کود جائیں تو دشمنوں کی ایک ٹولی ہمارے خلاف ضرور کھڑی ہوگی۔ ہم بھارتی مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمنوں کی اس دشمنی کا خوف دل سے نکالیں اور ملک کے قوانین اور حدود کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت دین کے کام میں لگے رہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے دشمنوں کو کھڑا کرتے ہیں، وہیں رب ذوالجلال کی سنت یہ ہے کہ اس کام میں لگے رہنے والوں کی وہ مدد و نصرت بھی کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابوذر، انسان اور جن کے شیاطین سے پناہ مانگو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں بعض کو ایسی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں جو بظاہر اچھی لگتی ہیں، وہ یہ کام دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی یہ دشمن ایک دوسرے کو ایسی باتیں سمجھاتے ہیں جو بظاہر بہت اچھی مزین معلوم ہوتی تھی، جیسے کسی بدصورت چیز پر ملمہ سازی کر کے بظاہر خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اسی طرح ایسی باتیں سامنے لا کر اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے تاکہ لوگ ایمان قبول نہ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ لوگ ایسا نہ کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کے مقابلے میں ان دشمنوں کا وجود اور ان کی مخالفت اور دشمنی بھی حکمت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ دشمن شیاطین دھوکہ اور ملمہ سازی کی یہ باتیں نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔